ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو ہم پڑھ رہے تھے سورۃ الفلق کے بارے میں. تو ہم دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق. کہہ دیجیے آپ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو رب ہے صبح کا. فلق بولتے ہیں صبح کے موقع کو. فلق کیا ہوتا ہے؟ صبح کا موقع، اس کو ہم بولتے ہیں ڈان. تو ہم اس رب کی پناہ مانگتے ہیں جو فلک کا رب ہے، جو صبح کا رب ہے. میں صبح کی رب سے پناہ مانگتا ہوں جو رب صبح کا رب ہے. تو ہم دیکھیں گے تفسیر میں یہاں پہ کیا لکھا گیا اس کے بارے میں. دیکھیں، پہلے اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جو ہے نا دو صورتیں، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، ان کو بولتے ہیں معوذتین. معوذتین دو صورتیں جن پہ ہم اللہ تعالیٰ کو پناہ مانگتے ہیں. شیطان کے شر سے مانگتے پناہ، جنات کے شر سے مانگتے پناہ، جادو کے شر سے پناہ مانگتے، حسد کرنے والے کے حسد کے حسد سے پناہ مانگتے، اور باقی تمام شرور سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے، پروٹیکشن مانگتے. اسی ان کو بولتے ہیں معوذتین. ایک حدیث میں آ گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کی رات مجھ پہ کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہے جیسے میں نے کبھی دیکھی نہیں ہے ایسی آیات. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں صورتیں پڑھی. یہ صحیح مسلم کی حدیث میں آ گیا. اور ایک صحابی ہے، اس کا نام پتہ کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم میں آ گیا باب فضل قراءت المعوذتین. اس باب کے بارے میں کہ فضیلت کیا ہے معوذتین پڑھنے کی، جو سورۃ الفلق ہے اور سورۃ الناس ہے. یہ دو صورتیں جو ان کو پڑھنے کی فضیلت احادیث میں جو آ گئی ہے، اس کے بارے میں جو باب باندھا ہے صحیح مسلم امام مسلم نے. اور ابو حانس جوہنی رضی اللہ عنہ جو کہ صحابی ہے، ان کی حدیث میں آ گیا، ان کی ایک روایت ہے. تو وہ کیا بولتے؟ ابو حانس الجوہنی بولتے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحابی سے فرمایا. کس سے؟ ابو حانس جوہنی سے. کیا میں تمہیں سب سے بہترین تعویذ بتاؤں؟ تو تعویذ جائز ہے. تعویذ کیا ہوتا ہے؟ پناہ دینے کی چیز. وہ کیا ہے؟ قرآن. لٹکانا نہیں، پڑھنا. لٹکانا ثابت نہیں ہے نہ صحابہ سے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس کے بعد کیا ہو گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ فرمایا، انہوں نے عرض کیا ہاں ضرور بتلائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تم یہ دونوں صورتوں کا ذکر فرمایا. کون سی؟ سورۃ الناس، سورۃ الفلق. ان کو بولتے کیا؟ معوذتان. کیا بولتے؟ معوذتان. یا بولیں گے معوذتین. اصلی ہوتا ہے مرفوع فارم، یہ ہوتا ہے منصوب فارم. وہ چھوڑیے، آپ کو سمجھ نہیں آ جائے گا میں کیا بول رہا ہوں جن نے عربی نہیں پڑھا ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، کیونکہ جنوں کی نظر بھی لگ جاتی ہے انسان کو. جب یہ دو صورتیں نازل ہوگی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا. انہیں اپنے عمل میں لا دیا اس کو. باقی دوسری چیزیں جو تھی ہیں، باقی جو پڑھتے تھے وہ انہیں چھوڑ دیا. وہ پڑھتے تھے، وہ زیادہ فوکس کرتے تھے پھر انہی دو صورتوں پہ، قل اعوذ برب الفلق پہ اور قل اعوذ برب الناس کے اوپر. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرما دی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی تو وہ معوذتین پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے جسم پر پھونک لیتے. ٹھیک ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں یہ دو صورتیں پڑھتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ ہی کے جسم پہ پھیر دیتی تھی. کون؟ عائشہ رضی اللہ عنہا. یہ صحیح بخاری کی حدیث میں آ گیا ہے باب المعوذات کے معوذات کے اندر. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو جبریل علیہ السلام یہ دو صورتیں لے کے حاضر ہوئے تھے، ہے نا. اس ٹائم پہ ایک یہودی نے آپ پہ جادو کیا تھا، ہے نا. اور یہ جادو جو تھا یہ فلانی کنویں میں، ایک ویل کے اندر تھا، کنویں کے اندر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو بیچ کر اس کو منگوایا. کس کو؟ اس جادو کو. دیکھا وہاں پہ کیا ہے. یہ ایک کنگھی کے کیا کہتے ہیں کچھ دندانوں اور بالوں کے ساتھ ایک دانت کے اندر کیا 11 گرہ پڑی ہوئی تھی. 11 نوٹس ڈالے تھے، 11 نوٹس آپ سسن کے بالوں کے اوپر. ٹھیک ہے. کنگھی کے دانوں اور بالوں کے ساتھ، ہے نا. جو کنگھی کے وہ دانے ہوتے ہیں، ہے نا، وہ کیا کو بولتے ہیں، ایسے ایسے جو ہوتے ہیں وہ. اور موم کا سا ایک موم کا ایک پتلا تھا، پتلا تھا. وہ نا موم کیا ہوتا ہے، ویکس کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبھی ہوئی تھی. جس طرح وہ کرتے ہیں وہ والا جادو ہمیں دیکھا ہوگا، وہ جو وچ کرافٹ ہوتا ہے ویسا والا. ڈال لاتے ہیں یا مچھلی لاتے ہیں، اس کو گھساتے کیا پنس ایسے 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 گھساتے پن ہر سائڈ سے. اس کو بولتے ہیں عقاد. پھر یہ لگاتے ہیں کیا، نوٹ لگاتے ہیں.
اس کو بولتے ہیں عکاد. ایک نے اسلام قبول کیا تھا نا، ایک جادوگر نے. جادوگر نہیں تھا وہ، شاید وہاں پہ کچھ دیکھ رہا تھا. تو اس نے بولا کہ میں نے خود دیکھا تھا کہ جب جادو کرتے تھے وہ صحیح میں نوٹس لگاتے تھے اور پھونک مارتے تھے. پھر مجھے قرآن کی یہ والی آیت یاد آ گئی، ومن شر النفاثات فی العقد، کہ ہم مانگتے ہیں پناہ اللہ تعالیٰ کو نفاثات سے، جو پھونک مارتی ہے فی العقد، نوٹس کے اندر. اس نے پھر بعد میں اسلام قبول کیا تھا. کوئی انگریزی ہے، میں نے اس بار دیکھا تھا ویڈیو میں اس کے بارے میں. اس کے بعد دیکھیے آپ ایک چیز یہاں پہ لکھا ہے. تو جبریل علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان نے ان دو صورتوں کی تلاوت کی تھی. میں سے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور گرہ کھولی جاتی. وہ پڑھتے تھے ایک ایک آیت جبریل علیہ السلام کے حکم کے مطابق، اور وہ کھولتے تھے نوٹ سارے. ایسے کرنا بھی ہوتا ہے اس کو. اور سوئی نکل جاتی، اور سوئی پھر نکل جاتی اس چیز سے. پھر اس کے بعد کیا کیا، خاتمے تک پہنچتے پہنچتے ساری گرہ بھی کھل گئی اور سوئیاں بھی نکل گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحیح ہو گئے جس طرح کوئی شخص جگڑ بندی سے آزاد ہو جاتا ہے. صحیح طور سے انسان بند ہو گیا ہوتا ہے، ایز اف وہ جیل میں ہوتا ہے. ایسی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے. ایسے انسان اس پہ سحر کیا کیا ہوتا ہے. میرے دوست کو کیا تھا اس سے، اس کو بیچارے کو بہت پرابلم ہو گئی تھی. ایسا ہوتا ہے نا، کرتے رشتے دار کرتے آپس میں. میں نے سنا ایک واقعہ کہ اپنی ماں نے بچے کو کیا، اپنے بیٹے کو اتنا مسئلہ خطرناک ہو گیا اس چیز کے بارے میں. کشمیر میں زیادہ ہو گیا. کشمیر میں تو کر رہے ہوتے ہیں سحر کے اوپر سحر. قبرستان میں پھر ڈالا ہوتا ہے. ہوتا ہے نا وہ ویڈیو وائرل بہت سارے ایسے، کبوتر کے پنجوں میں ہوتا ہے، اس کے چونچ میں ہوتا ہے، مچھلی کے اندر ہوتا ہے. ایک بار میں نے دیکھا تھا اس میں نا نگین لیک میں مچھلی ایک تھی، اس کو بھی کیا تھا ایسی. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت سورہ اخلاص پڑھتے تھے اور معوذتین پڑھتے تھے. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے. پھر پھونکتے تھے اور پھر پورے جسم کو ملتے تھے، پھر جہاں تک وہ اپنا ہاتھ لے پاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے جسم ہر جگہ پہ پھیرتے تھے. ٹھیک ہے. 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے. 3 ٹائمس قل هو اللہ احد، 3 ٹائمس قل اعوذ برب الفلق، 3 ٹائمس قل اعوذ برب الناس. رات کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. یہ بخاری کی حدیث میں آ گیا ہے. اب ہم بولتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی، آ، صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. فلق ہے نا، فلق، فلق کے راجح معنی جو ہے، راجح ہو گیا پریفریبل، اس کا میننگ ہے وہ بیان کیا گیا کیا، ڈان، صبح کا موقع. صبح کی تخصیص اس لیے ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ رات کا اندھیرا ختم کر کے دن روشن کر لے، روشنی لا سکتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہمارا جو خوف ہوتا ہے، دہشت ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس کو جب ہم پناہ مانگیں گے وہ ہمیں اس سے امن دے سکتا ہے. کیونکہ وہی ذات، جو ذات اس رات سے دن لا دی، ابھی رات چل رہی ہے، پتہ ہے کل صبح آ جائے گی، واپس روشنی آ جائے گی، تو وہی اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیاں، مصیبت، تکالیف، رنج و غم، الم سب دور کر سکتا ہے. کیونکہ جو صبح کرتا ہے وہ تو اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سب چیزیں کرنا. تو اس لیے یا انسان جس طرح رات کو اس بات کا منتظر ہوتا ہے، انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ صبح کی روشنی آنی چاہیے، اس طرح خوف زدہ آدمی جو ہوتا ہے، اس کو خوف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، وہ کیا کرتا ہے، پناہ کے ذریعے صبح کامیابی کے طلوع کا امیدوار ہوتا ہے. وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ صبح آنی چاہیے، ٹھیک ہے، امن آنا چاہیے. تو وہی اللہ تعالیٰ ہمیں امن دے سکتا ہے جو رات کو دن بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد من شر ما خلق، ہم اس رب سے پناہ مانگتے ہیں ہر اس شر سے، ہر اس ایول سے جو اس نے پیدا کیا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں خالق کے شر اللہ تعالیٰ ہے. شر کو پیدا کیا کس نے، اللہ تعالیٰ نے. لیکن جو کاسب شر ہے وہ انسان ہے. انسان خود کماتا ہے شر، انسان خود کرتا ہے شر کی اور جاتا ہے. لیکن پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے شر. اس نے پیدا شر اسی لیے کیا، ایک حکمت کے تحت، ایک بگ وزڈم کے تحت، ایک گریٹر وزڈم کے انڈر اس نے شر کو پیدا کیا ہے. شر میں اپنا وزڈم ہوتا ہے نا، وہ ہمیں پتہ ہے. اس کے بعد ومن شر غاسق اذا وقب. اچھا یہاں پہ اس نے ایک چیز لکھا ہے، جو یہاں پہ اگر ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جاتا ہے. اندھیری رات کی تاریکی، ڈارکنیس جب آ جاتی ہے، اندھیری رات کی جب وہ آ جاتی ہے، سیٹل ہو جاتی ہے، تو جب وہ آ جاتی ہے تو اس کے بھی شر سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. ومن شر النفاثات فی العقد، اور ہم اللہ تعالیٰ کو نفاثات، جو بلوورز ہوتے ہیں، جو پھونک مارتے ہیں، فی العقد، ناٹس کے اندر، ناٹ کرتے، پھونک مارتے، شیطان سے مدد مانگتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں ناٹس کے اندر. اس کو بولتے ہیں عقاد. کیا بولتے ہیں، عقاد. ایک ٹائپ آف جادو ہوتا ہے یہ. اچھا ومن شر النفاثات فی العقد جو یہاں پہ لکھا ہے، جو وہاں پہ ہے نا ومن شر، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے. تو وہاں پہ کون مراد ہے، جہنم کا شر اس سے مراد ہے، اس سے پناہ مانگتے ہیں. شیطان کا شر، نفس کا شر، ہر کوئی شر جو ہوتا ہے. اس کے بعد
देखिए, रात के अंधेरे में खतरनाक दरिंदे जो होते हैं ना, वो अपने खच्चरों से और जो मुझे जानवर होते हैं और बिल्लों से, और जो होते हैं ना बाहर, वो क्या करते हैं, बिलों से और इस तरह जराइम पेशा अफराद अपने मजमूम इरादों को अमली जामा पहनाने के लिए निकलते हैं ना। रात को इंसान करता है चोरी, डाका डालते हैं रात को, बोलते हैं आराम से डाका डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, सो के उनके घर वाले इनको चोरी करेंगे, इनका सोना लूट लेंगे, जैसे मेरी पुफी को लिया था पिछली बार। तो शाम को ऐसा उनको किया था, क्योंकि शाम को ही ऐसा कर पाते हैं। और क्या इसको बोलते हैं, शाम को क्या होता है, सांप निकलता है अपने इधर से बाहर, अपने जो है जहाँ वो रहता है, खतरनाक जानवर जो बाहर निकलते हैं। फॉक्स क्या कर रहा होता है, अपनी आवाज़ें निकाल रहा होता है शाम के टाइम पे। तो ऐसे क्या होता है, तो इसलिए हम बोलते हैं गाज से क्या होता है, रात का शर, रात में एक अलग शर होता है। इंसान डरता है दिन में जिन से, है ना, जो डरते हैं, जो लोग दिन में डरते हैं वो जिन से नहीं, शाम को बोलते हैं डर लग रहा है, मुझे वहां तक साथ आओ, यहाँ तक साथ आओ, क्यों, कुछ दिख नहीं रहा होता है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं होती है। या हदीस में आ गया कि शाम को अपने बच्चों को बाहर मत छोड़ा करो ना, इफरीत, शायद इफरीत नहीं, मतलब बच्चों को शैतान सताता है उस टाइम पे, मगरिब नमाज के बाद बच्चों को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द, और अब नफ्फासात इनको बोलते हैं, और गिरह लगाकर उनमें फूंकने वालों के शर से, फिल उक़द नॉट्स के अंदर जो फूंकते हैं, नफस बोलते हैं फूंकने को, नफस बोलते हैं थुतकारने को, शायद थुतकार के फूंकने को, वैसे फूंकना इसमें थूक भी साथ में होगी, ऐसे स्पिट करना, ठीक है। तो यहाँ पे इसने क्या लिखा है, नफ़ासात क्यों यहाँ पे आ गया है, ये मुअन्नस का सेगा इस्तेमाल किया गया है, ये फेमिनाइन यहाँ पे जो है फॉर्म इस्तेमाल किया गया है, जो अन्नुफूस की सिफत है, ठीक है। मिन शर्रि यानी कि असल में यहाँ पता क्या है, ये अरबी जानने वाले समझ पाएंगे। मिन शर्रि नुफूस नफ़ासात, यानी कि गिरोह में फूंकने वाले नफ्सों की बुराई से पना। मरद इससे मुराद क्या है, इससे मुराद जादू का काला अमल करने वाले, जो काला जादूगर है, जो ब्लैक मैजिक करते हैं, करने वाले मर्द और औरतें दोनों यहाँ मुराद है, दो वर्ड से, नफ़ासात से। यानी इसमें जादूगरों की शरारत से पनाह मांगी गई है। जादूगर पढ़ पढ़ कर फूक मारते और गिरा लगा दे जाते, शैतान से हेल्प मांगते, फूक मारते, नोट लगाते। आम तौर पर जिस पर जादू करना होता है उसके बालों को या कोई चीज़ लाते, उसको नोट लगाते, फोटो लाते, कुछ घुसाते, ऐसे खटक, कील घुसाते, ऐसी सब चीज़ें कर रहे होते हैं वो। तो हम उससे पनाह मांगते अल्लाह ताला को, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हासद के शर से हम पनाह मांगते अल्लाह ताला को, जब वो हसद करने पे आता है, जब वो जेलस हो जाता है, जब वो एनवियस हो जाता है हमारे साथ, ठीक है। मैंने कहा ना आपसे कि हसद क्या होता है, महसूद से ज़वाल नियामत की तमन्ना होना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई नियामत है, कोई भी नियामत आपके पास है, आपका दिमाग अच्छा है, आपकी शक्ल अच्छी है, आपकी अकल अच्छी है, आप पढ़ने में अच्छे हो, आपके प्रॉपर्टी अच्छी है, आपके पास जो है घर अच्छा है, मैं हसद कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपके पास ऐसा चीज़ क्यों है, आपको ये चीज़ छीननी चाहिए और मुझे मिलनी चाहिए, या चाहे मुझे मिले ना या ना मिले, आपसे ये चीज़ छीननी चाहिए, मुझे गुस्सा आ रहा होता है, आप इतने मज़े क्यों कर रहे हो, मुझे गुस्सा आ रहा होता है अंदर से, इसको बोलते हैं हसद। हसद मतलब होता है कि मैं अपने बारे में इनसिक्योर होता हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें क्यों नहीं है। तो इंटरनल गिल्ट खतरनाक बढ़ जाती है उस चीज़ से कि मैं अपने आप को आराम क्यों नहीं पहुंचा पाता हूँ। एक सेल्फिश एक सेल्फिश बिहेवियर के तहत इंसान जो है वो हसद कर लेता है। क्या करता है, हसद करता है। क्योंकि हसद एक निहायत बुरी अखलाकी बीमारी है, हम जानते हैं, एक बहुत ही निहायत बुरी अखलाकी बीमारी है जो नेकियों को खा जाती है। ऐसे खा जाती है नेकियों को जैसे एक सूखी लकड़ी जल जल जाती है, किससे, आग से। तो अल्लाह ताला हमें हसद करने से बचाए। और ये मुझे पता नहीं है सही हदीस है, शायद सही हदीस नहीं है, मैं देख सकता हूँ बाद में, ये सही हदीस नहीं है, इतना मुझे पता है शायद, मैं चेक करूंगा पहले। कुल्लु दी निअमतिन महसूदुन, एक मिनट, कुल्लु दी निअमतिन महसूदुन, हर कोई जो नियामत वाला होता है उसको हसद किया जाता है, ये सही नहीं है, मुझे पता है, मैं फिर भी देखूंगा। इसका माना मगर सही है, कुल्लु दी, इसके ऑटो करेक्ट, निअमतिन महसूदुन। हाँ ये हंसी, इसमें लिखा है मौजू मुनकरुन ला युअरफ। देखिए ये होता है, मैं देखा था पिछली बार एक वीडियो, मेरा जो वालिद साहब वो देख रहे थे वीडियो पिछली बार, वो देखते हैं ऐसे हकीम साहबों के वीडियोस, तो वो कुछ ही बोल रहे होते हैं, अपना ये हदीस बना रहे होते हैं, ये सही हदीस सही नहीं है, ये मौजू है ये, ठीक है। लस ला यसिहु, ये हदीस सही नहीं है, इसना तो ज़ईफ है, ज़ईफ हदीस है,
لیکن اس کا معنی صحیح ہے، اس کا میننگ صحیح ہے، کل ذی نعمت محسود، ہر کوئی جو نعمتیں والا ہوتا ہے اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی نعمت ہے جو باقیوں سے زیادہ ہے آپ کو، تو آپ کے ساتھ حسد ہو جائے گا ہی ہو جائے گا، آپ محسود بن جاؤ گے۔ پھر ایک تو ہوتا ہے حاسد، حسد کرنے والا، محسود جس سے حسد کیا جائے گا، کل ذی نعمت، ہر کوئی نعمتیں والا، اس سے حسد کیا جاتا ہے۔ تو حسد سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک حاسد کے سامنے اپنی ساری چیزیں نہیں بتانی چاہیے، میرے پاس یہ بھی وہ بھی ہے، چپ کرنا چاہیے اس کے سامنے۔ اور حاسد کے سامنے جو ہے اس کو نہیں دکھانا چاہیے، اس کو لو نہیں فیل کرانا چاہیے، اس کو بھی اچھا فیل کرانا چاہیے، ورنہ وہ غصہ کرتا ہے پھر۔ یا کبھی کبھی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ساری نالج بھی نہیں دے ایک ساتھ کسی کے سامنے، کیونکہ سیدھا لگتا ہے کہ یہ مجھ سے جیلس ہو رہا ہے، منہ پہ ہی دکھ جاتا ہے نا، سائنس دکھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا ہے انسان، منہ پہ دکھ جاتا ہے انسان کیا سوچ رہا ہوتا ہے نا، اس میں ہوتی ہے نا بہت ساری انفارمیشن چھپی ہوئی، فیشیل ایکسپریشنز کے تھرو انسان سمجھ پاتا ہے یہ اس کی میری نیت کیسی ہے۔ تو کبھی کبھی انسان جب انسان زیادہ انفارمیشن دے رہا ہوتا ہے نا کسی کسی کے سامنے، وہ زیادہ انسیکیور بولتے ہیں اس کو اتنا کیوں پتہ ہے، مجھے کیوں نہیں پتہ ہے، تو ان کا رنگ بدل جاتا ہے چہرے کا۔ تو اس ٹائم پہ انسان ہو چاہیے کہ وہ اپنی ساری نالج ایک ساتھ بھی نہ بولے، وہ انہیں بھی بات کرنے دے، ایک ساتھ سب کچھ نہ دکھائے مجھے یہ بھی آتا ہے وہ بھی آتا ہے، تاکہ وہ بچ سکے ان کے حسد سے، ان کے شر سے، کیونکہ جب بھی کوئی حسد کرتا ہے تو وہ شر اپنا دیتا ہی ہے ساتھ میں۔ ایک تو ہو گیا وہ والا شر، نظر لگا سکتا ہے وہ، دیکھیے کلو حاسد، کل کل ناظر، کل حاسد، کل ناظر حاسد، کل ناظر حاسد، ہر کوئی نظر لگانے والا حسد کرنے والا ہی ہوتا ہے۔ نظر نہیں لگ سکتی ہے تب تک جب تک کوئی آپ سے حسد نہیں کر رہا ہوگا، ہمیشہ صحیح نہیں بول رہا ہوں، ایک منٹ ہے نا، جو میں کتاب لاؤں ایک منٹ نا۔ یہ بہت ہی اچھی کتاب، سننے میں جادو جنات سے بچا ہوا، یہ آپ لا سکتے ہیں، عمران ایوب لاہوری صاحب کی کتاب ہے، میں نے اس میں پڑھا تھا پچھلی بار، نظر کے بارے میں اچھے سے، مجھے ابھی صحیح سے وہ کوئی یاد نہیں آتا ہے، حسد نہ کرنا، وہی لا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد مت کرو، ہاں یہ لکھا، دیکھیے، جس نظر، کہاں لکھا تھا اس نے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، مخصوص بات کروں، کل حاسد ناظر، اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ نظر ہے، نظر لگنا، اس کو بولتے ہیں العین، العین حق، حدیث میں آگے نظر لگنا چاہے وہ حق ہے، فلو كان شيء سابق القدر سبقته العین، اگر کوئی چیز تقدیر سے بھی آگے جاتی تو نظر آدم جو ہے وہ تقدیر سے بھی آگے جاتا، لیکن جائے گا نہیں، بفرض محال اگر مان لیا جائے، اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ مان لیا جائے، مطلب نظر کیا ہے، حق، نظر لگ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی ہیں نا اینشنٹ سویلائزیشن، تب سے یہ والا کنسیپٹ آ رہا ہے، کیونکہ یہ ہو جاتا ہے جب بھی کوئی بوسفلی اپنی چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے، میرے پاس یہ بھی ہے وہ بھی وہ بھی ہے، انیکسپیکٹڈلی اس کو سارا ختم ہو جاتا ہے ایک ساتھ نظر آدم سے، ہے نا، حدیث میں کیا آ گیا، جو اونٹ ہے وہ پہنچ سکتا ہے ایک چھوٹے سے کٹوری کے اندر بھی نظر آدم سے۔ اچھا، اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ امام ابن اثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نظر کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ جب کسی دشمن یا حاسد سے نظر بر کے دیکھ، جب کسی کا دشمن یا حاسد اسے نظر بر کے دیکھتا ہے، تو اس میں اس کی نظر اثر کر جاتی ہے، جس سے وہ شخص جسے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں تھا وہ کل حاسد ناظر کہا لکھا تھا، تو پتہ ہی یہ سب چیزیں کیا کریں، ملتا نہیں ہے جلدی کوئی چیز۔ ہاں یہ دیکھیے، لائن سنی کا، ہر نظر لگانے والا حاسد ہی ہوتا ہے، ہر نظر لگانے والا حاسد ہی ہوتا ہے، اگر آپ کو نظر لگ گئی اس کا مطلب وہ حاسد حسد کرنے والا ہے آپ سے، وہ انسان، ٹھیک ہے؟ کل ناظرین، ہر نظر لگانے والا حاسد ہوتا ہے، کل ناظر حاسد، ہر کوئی نظر لگانے والا حاسد ہوتا ہے، ولیس کل حاسد ناظر، لیکن ہر کوئی حسد کرنے والا نظر نہیں لگاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے کوئی اگر حاسد ہے اس سے آپ کو نظر لگ جائے گی، ضروری نہیں ہے، لیکن لگتی ہے کس سے؟ حسد کرنے والے سے ہی نظر، ورنہ نظر نہیں لگ سکتی ہے، ایکسیپٹ حسد کرنے والے سے لگ جاتی نظر۔ تو حدیث میں وہی آ گیا، العین حق، نظر بد لگنا حق ہے۔
یا حدیث میں آ گیا ان العین لتولع بالرجل باذن اللہ تعالی حتى يسعد حالقا ثم يتردى منه. بلا شبہ نظر بد انسان پر اللہ کے حکم سے اثر انداز ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی اونچی جگہ پر ہو تو نظر بد کی وجہ سے نیچے گر سکتا ہے. ابھی حدیث میں آ گیا. اور صحیح حدیث میں آ گیا، صحیح الجامع صغیر کی حدیث میں آ گیا ہے اکثر من يموت من امتی بعد قضاء اللہ وقدره بالعین. میری امت میں قضاء و تقدیر الہی کے بعد سب سے زیادہ اموات جو ہو جائیں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہو جائیں گی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعیذوا باللہ من العین، تم پناہ مانگو اللہ تعالیٰ سے نظر بد سے، فإن العین حق، کیونکہ نظر لگ جاتی ہے، نظر بد لگ جاتی ہے. اور حدیث میں آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امرنا ان تسترقی من العین، نے انہیں نظر بد کی وجہ سے دم کرنے کا حکم دیا. اگر نظر لگ گئی آپ کو دم کرنا ہے، رکیا کرنا ہے اس کے بعد. اور ایک حدیث میں آ گیا کہ اسماء رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ان بنی جعفر تصیبهم العین فاسترقی لهم، کہ بنو جعفر کو نظر لگ گئی ہے، کیا میں انہیں دم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں آپ کرو اس کو دم. فلو كان شيء سابق يسبق القدر لسبقت العین، کیونکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے بھی آگے جاتی تو نظر بد تقدیر سے بھی آگے جاتی. اور حدیث میں آ گیا ہے العین تدخل الرجل القبر والجمل القدر، یہ بھی صحیح حدیث میں آ گیا ہے کہ نظر آدم جو ہے وہ ایک آدمی کو قبر میں ڈال سکتی ہے اور ایک اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر سکتی ہے. اونٹ نہ پہنچے گا ایک ہانڈی میں، چھوٹی سی پاٹ میں اونٹ پہنچ سکتا ہے؟ اتنا کمزور ہوتا ہے اونٹ نظر آدم سے کہ وہ ایک پاٹ میں پہنچ جائے گا. اور ایک مومن اور ایک جو انسان ہوگا، ہاؤ کین وی انڈرسٹینڈ کہ ہمیں نظر ہی لگی ہے؟ نزل آدم کے جو ہوتے ہیں نا یہ کیا اس کو بولتے ہیں سمٹمس، بہت سارے ہوتے ہیں. تھکاوٹ آتی ہے، کوئی میڈیکل کاز ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی میڈیکل ریزن ہوتا ہی نہیں ہے، انسان تھک رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ لیزینس آ رہی ہوتی ہے، کام کرنے میں من نہیں ہوتا ہے، موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے، وہ جوائے وہ ڈرائیو ختم ہو جاتی ہے کام کرنے کے لیے. عجیب سی بے چینی ہوتی ہے جب انسان کام سٹارٹ کر لیتا ہے کرنا، عبادت کرتا ہے تو عجیب سی بے چینی ہو جاتی ہے. کوئی کتاب پڑھتا ہے تو عجیب انسان کتاب بند کر لیتا ہے، یا سر میں درد ہو جاتا ہے اچانک کتاب پڑھنے کے ٹائم پہ وداؤٹ میڈیکل ریزن جب ہوگا یہ، تو وہ ہوتا ہے نظر آدم سے. اچانک بیماری ہو جانا، اچانک پورا ویٹ ہو جانا ایک ساتھ وداؤٹ میڈیکل ریزن، اچانک ویٹ بڑھ جانا وداؤٹ میڈیکل ریزن، اچانک شکل عجیب سی ہو جانا وداؤٹ میڈیکل ریزن، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ نظر آدم کی جو نشانیاں ہوتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں کیا آ گیا ہے؟ حدیث میں آ گیا ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں ایک لڑکی دیکھی جس کے چہرے پہ نظر بد کی وجہ سے سیاہ دبے پڑے ہوئے تھے، سیاہ دبے پڑے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو استرقو لہا، تم اس پر دم کرو. کیوں؟ فإن بها نظرہ، اس کو نظر بد لگی ہے. اور انس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الرقیہ من العین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ جب کسی کو نظر بد لگ جائے گی تم اس کو رقیہ کرو، تم اسے کیا کرو؟ تم اسے رقیہ کرو. یہ بھی حدیث میں آ گیا ہے. تو نظر آدم لگنا جو ہے وہ بالکل حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں. نظر لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو پناہ مانگ نظر آدم سے، اور انسان کو جو ہے دم کرنا چاہیے اپنے آپ کے اوپر جب اس کو نظر لگ جائے گی. ماشاء اللہ بولنا چاہیے، بارک اللہ لک بولنا چاہیے جب کسی میں کوئی کوالٹی دیکھیں گے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ بولنا چاہیے، جو کہ احادیث میں ثابت ہے. جیسا کہ حدیث میں ثابت ہے کہ عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی نظر جو ہے وہ سہل بن حنیف ایک صحابی پڑ گئی تھی. حالانکہ عامر جو تھا نا، عامر بن ربیعہ، وہ بدری صحابی تھے، اتنے بڑے صحابی تھے وہ. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک بڑا صحابی کو اس نظر نہیں لگ سکتی ہے، کسی اچھے انسان سے نظر لگ سکتی ہے آپ کو. تو اسی لیے ہم بولتے ہیں ومن شر حاسد اذا حسد، ہم پناہ مانگتے ہیں حاسد کے شر سے کہ جب حسد ہو جاتی ہے. ہاں نہیں، یہاں پہ کس نے لکھا ہے کچھ؟ ہاں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا، مطلب جو بھی مشکلات آ جاتی ہیں انسان کو زندگی میں جو اچانک ہو جاتی ہے، سڈن ہیئر لاس لکھا ہے کچھ، لاس آف ایپیٹائٹ، یہ سب چیزیں بولتے ہیں علماء اس کے بارے میں. برکت ختم ہو جاتی ہے، یا میرائٹل پرابلمس ہو جاتی ہے، ریلیشن شپ پرابلمس ہو جاتی ہے نکاح کے بعد، یوننگ آ جاتی ہے قرآن پڑھنے کے ٹائم پہ، رقیہ کرنے کے ٹائم پہ، یہ سب چیزیں ہوتی ہے نزد آدم کی نشانیاں.
تو جو है ना, तो नज़र लग सकती है किसे, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले से नज़र लग सकती है इंसान को, करीबी रिश्तेदार से नज़र लग सकती है, वालिदैन अपने माँ बाप से नज़र लग सकती है। आप खुद सोचिए इसके बारे में। इसलिए इस्लामी तालीमात क्या बोलती है कि आप बताओगे उस इंसान को माशा अल्लाह या तबारक अल्लाह बोलेंगे। चलिए, वाली ऐप यहाँ पे खुलता नहीं सूरत उन्नास, मैंने बहुत बार ट्राई किया था, इसमें ये वाला सूरत खुलता नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं खुल जाता है। मैं देखूंगा, गूगल सर्च करेंगे, उधर उधर लिखा होगा किसी ने। अल कुरान शायद गूगल में आ जाता है। एक मिनट। अल कुरान वर्ड सूरा नास। आज हमें ख़त्म हो जाएगा हम पारा, कल से करेंगे, पढ़ेंगे हम फर्स्ट पारा इंशाल्लाह। ठीक है, कल से हमें फर्स्ट पारा पढ़ेंगे। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए आप या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पनाह मांगता हूँ उस रब की जो रब है लोगों का, जो मैन काइंड का लॉर्ड है। मैं उस रब से पनाह मांगता हूँ। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ठीक है, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। उसके बाद रब किसको बोलते हैं? परवरदिगार को बोलते हैं रब। जो परवरदिगार होगा, जो पालनहार होगा, तो उससे हम पनाह मांगते हैं, उस परवरदिगार से, पालनहार से, जो लोगों का रब है। ठीक है। ठीक है। जब इंसान माँ की पेट में होता है, उसकी तदबीर करता है, उसकी इस्लाह करता है, यहाँ तक कि वो बालिग हो जाता है, वो आकिल हो जाता है, कि तदबीर चंद मखसूस अफराद के लिए नहीं होती है, बल्कि तमाम इंसानों के लिए अल्लाह ताला रहम करता है। उनको तरबियत करता है, उनको बड़ा करता है, उनको नरिश करता है, तमाम मखलूक के लिए ऐसा करता है। यहाँ पे क्यों आ गया सिर्फ कुल औदु रब्बिन नास? यहाँ पे क्यों सिर्फ मैन काइंड का तस्करा आ गया? क्योंकि मैन काइंड जो है, मैन काइंड सबसे इंपॉर्टेंट होती है सारी क्रिएचर्स में से। जो इंसान है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएचर्स में से आ जाती है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इंसानों में होती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। देखिए, कुत्ते हैं ना, कुत्ते, जानवर, बिल्लियाँ, वो भी रैशनल होती है, उनके पास अकल होती है, गाड़ी आई के सामने से वो हट जाएंगे। लेकिन इंसान के पास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। वो सोच पाता है, वो क्रिटिकल थिंकिंग उसमें होती है, एनालिटिकल थिंकिंग उसमें होती है। वो बोल पाता है 2+2 4 होता है। वो बोल पाता है एक लाइफ का पर्पस होना ही चाहिए, आफ्टर लाइफ होनी ही चाहिए। इसको बोलते हैं क्या? क्रिटिकल थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ये नहीं होती है जानवरों में, होती है इंसानों में। अब जो जिस इंसान में ईमान उसको नहीं होगा आखिरत के बारे में, वो भी होता है जानवरी एक हिसाब से, उसकी अकल जानवर जैसी होती है ना, कि वो सोचता नहीं है पर्पस के बारे में। ये सब वो बोलता है बस खाना पीना है, शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं, मरना है, तो बस खत्म जिंदगी सारी। तो सही तौर से वो जानवर ही होता है। लेकिन जो इंसान होता है, तो उनका जो रब है, इंसानों को बहुत शरफ अता किया गया है। इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, तमाम मखलूक़ात पे इंसान को फजीलत हासिल है। उस लिहाज से अल्लाह फरमाता है कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कह दीजिए आप या रसूल अल्लाह से मैं पनाह मांगता हूँ उस रब की जो रब है लोगों का। उसके बाद मलिकिन नास, जो बादशाह है लोगों का। जो क्या है? जो बादशाह है लोगों का। मलिकिन नास। क्या हो रहा है इसको? इतना ही लिखा है इसमें? 1 2 6 आए थे कहाँ बाकी इसमें? एक मिनट। अब जबानी बोलूंगा मैं, फिर इसको एक मिनट में देखूंगा, यहाँ मतलब दिख जाएगा। सूरह नास में खुलता नहीं है शायद। मैंने बहुत बार ट्राई किया था इसमें खोलने का, इस ऐप में। एक बार ट्राई करेंगे, एंड की बात देखेंगे खुल जाएगा कि नहीं। सूरह इखलास, सूरह नास। नहीं खुलेगा। अब मैं कहाँ से लाऊं सूरह नास? एक मिनट, कर देखेंगे कुछ। सूरह अर्रहमान अन्नास, फुल सूरह लिखना पड़ेगा, फुल सूरह। अब बस याद है ना सूरह ये वाला। अब आपको जरूरी नहीं है ये। हाँ, ये रहा, इसमें लिखा है सभी। अब मैं ऐसे ही बोलूंगा फिर।
कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ठीक है। मलिक नास, जो लोगों का मालिक है। मलिक बोलते हैं किसको? बादशाह को। जो लोगों का बादशाह है, मलिक नास। इलाहिन नास, जो लोगों का इलाह है। इलाह बोलते हैं इबादत इसकी करनी होगी। अल्लाह ताला जो है वो खालिस इबादत के मुस्तहिक है, तो वही हम बोलते हैं इलाहिन नास, लोगों के माबूद की पनाह में हम आते हैं। उसके बाद मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने वाला ना। फिर क्या है, आप कह दीजिए कि मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह में आता हूँ। कुल औज़ु रबिन्नास। मलिक नास, लोगों के मालिक की पनाह में मैं आता हूँ, जो लोगों का मालिक है, जो तमाम ज़ात तमाम इंसानों के मालिक है, तमाम इंसानों की, जन्नात की, ठीक है, परवरिश करने वाला है उनकी। वही लायक क्या है, नास, लोगों के माबूद की पनाह में मैं आता हूँ। मिन शर्रिल वसवास, वस्वसा डालने वाले के शर से। मिन शर्रिल वसवास, वो कौन है? शैतान। अल खन्नास, पीछे हट जाने वाले के शर से। अल खन्नास बोलते हैं जो पीछे हट जाता है, यानी कि अल्लाह का जिक्र सुनने के टाइम पे जो शैतान होता है वो भाग जाता है, वो यहाँ पे मुराद है। अल वसवास, मिन शर्रिल वसवास है ना। अल वसवास जो है वो बास के नज़दीक इसम फाइल है, यानी कि अल वसवास का मतलब होता है अल मुवस्विस। अल वसवास क्या होता है? जो इंसान डालता है वसाविस। अल मुवस्विस का मतलब होता है, और अल मुवस्विस का मतलब होता है जो इंसान डालता है वसवसे जहन के अंदर, डाउट्स डालता है जहन के अंदर। और बास के नज़दीक ये दिल वसवास है, बास के नज़दीक है दिल वसवास है, मिन शर्रिल वसवास। बास के नज़दीक है दिल वसाविस है, वसाविस वाला, ठीक है। अब क्या होता है वसवसा? उसको बोलते हैं विस्परिंग, है ना, मख्फी आवाज़ जो होती है। शैतान बहुत ही गैर महसूस तरीके से इंसान के दिल में बात डाल देता है। फील भी नहीं हो जाती है वसवसा दिल में, फील नहीं हो जाता है, बिल्कुल आहिस्ता से आ जाती है वो आवाज़। उसको बोलते हैं वसवसा, विस्पर बोलते हैं उसको, ठीक है। दिल में बुरी बातें डाल देता है, ठीक है। और अल खन्नास क्या होता है? खिसक जाने वाले शैतान, यानी कि जो खिसक जाता है। ये सिफत है शैतान कि वो भाग जाता है, खिसक जाता है वो अल्लाह का जिक्र सुनने के बाद। उसके बाद अब अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो वसवसा डालता है फी सुदूरिन नास, लोगों के दिलों में जो वसवसा डालता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो डालता है क्या? वसवसा। फी सुदूरिन नास, लोगों के सीनों के अंदर जो डालता है क्या? वसाविस। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। देखिए, जो ना वसवसा डालने वाले शयातीन की दो किस्में होती है। एक तो है शयातीन जिन, जो जिनों में शैतान होते हैं, ठीक है, जो गुमराह करते हैं। अल्लाह ताला ने उनको एक कुदरत दी है कि वो गुमराह करते हैं लोगों को। और हर इंसान के साथ क्या होता है? एक शैतान होता है, उसको बोलते हैं करीन, साथी शैतान होता है हर एक इंसान के साथ। चनांचे हदीस में आगे के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने ये बात फरमाई, तो सहाबा ने पूछा, या रसूल वसल्लम, क्या आपके साथ भी शैतान है? आपने फरमाया, हाँ, मेरे साथ भी है करीन, मेरा कंपेनियन शैतान, लेकिन अल्लाह ताला ने उस पर मेरी मदद फरमाई और वो मेरा मोती हो गया है। हदीस में फ़कत असलम है, ऐसे अल्फाज आगे शायद। दो मीनिंग होते हैं, वो मेरा मुती बन गया है या उसने इस्लाम कबूल कर दिया है। ज़्यादा से यही है कि वो मेरा मुती बन गया, वो मुझे अब, वो स्ट्रांग नहीं बन गया, वो बहुत अब सबमिसिव बन गया है। डोमिनेंट नहीं बल्कि सबमिसिव बन गया है। और जो इंसान गुनाह पे गुनाह कर रहा होता है, उसको बनता है शैतान क्या? डोमिनेंट। वो उसके पीछे लग जाता है, ठीक है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, जो जिनों में से भी है और इंसानों में से भी है। कौन? शैतान। देखिए, शैतान का मतलब होता है सरकश, जो होता है सरकश। असलन जो शैतान है ना, वो बन गया किसे? आग से। जिन किसे बन गया है? जिन, जिन बन गया ना आग से ही। जो शैतान है वो किसे बन गया है? वो भी जिन है ना। देखिए, कुरान में आ गया आयत में, कान मिनल जिन्नि फफसक अन अम्र रब्बिही, जो शैतान है वो जिनों में से था, यानी कि वो बन गया आग से ही। हर कोई जिन क्या होता है? हर कोई शैतान क्या होता है? जिन होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई जिन शैतान होगा, क्योंकि अच्छे जिन भी होते हैं जो शैतान नहीं होते। इन शॉर्ट, अभी तक एक फॉर्मूला याद, सुनिए आप ध्यान से। सरकश जिन इज इक्वल्स टू शैतान, असली शैतान। सरकश जिन इज इक्वल्स टू शैतान।
اس کے بعد دیکھیے آپ، اب جو میرا جنت والناس، اسے مراد کیا ہے؟ اسے یہاں پہ لکھا ہے کہ شیطان جو تھا وہ انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو انسان کو دکھاتا ہے کہ میں تمہارا ناصح ہوں، میں تمہیں نصیحت کروں گا، لیکن وہ اصل شیطان ہوتا ہے، وہ انسان کو اللہ سے دور کر دے رہا ہے، یا مشفق کے روپ میں انسان کو گمراہ کر دیتا ہے، اس کو بولتے ہیں میں تمہارا شفیق ہوں، میں تمہارا رفیق ہوں، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے؟ وہ شیطان ہوتا ہے، وہ ہیں جو میوزک بناتے ہیں، باقی باقی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، انسان کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے دور لے رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں شیطان ہوتا ہے انسان کی شکل میں، ٹھیک ہے؟ شیطان جو ہے نا، شیطان انسان کو گمراہ بھی کر دیتا ہے اور جنات کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ صرف انسانوں کا ذکر یہاں پہ کیوں آ گیا؟ تقریب کے طور پہ آ گیا، تقریب کے طور پہ، ورنہ جنات بھی شیطان کے وسوسے سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جنوں پر بھی آ، قرآن میں رجال کا لفظ بولا گیا ہے نا؟ جیسے جنوں قرآن میں آ گیا سورہ جن میں، قل اوحی الی انہ سمع نفر من الجن، نہیں نفر آ گیا وہاں پہ، رجال کہاں آ گیا وہاں پہ؟ تو یہ ختم ہو گیا میچ سورۃ کیا اس کو بولتے، ناس اما برا ختم ہو گیا الحمدللہ۔ آج ہمیں کل سے ہمیں پڑھنا ہے کیا اب؟ کل سے ہمیں پڑھنا ہے اب یہ فرسٹ پارا سے نہیں، انشاءاللہ کل سے اسٹارٹ، تو آج کی کلاس اتنی ہے انشاءاللہ۔ تھوڑا سا یہاں پہ اور لکھا ہے، اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ حدیث میں آگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اعتکاف فرما رہے تھے کہ ایک بار آپ کی زوجہ مطہرہ آ گئی تھی، کون؟ صفیہ رضی اللہ عنہ، آپ سے ملنے کے لیے آ گئی تھی رات کے موقع پہ، تو اب انہیں چھوڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باہر تک گئے تھے، لیکن راستے میں دو انصاری صحابہ تھے، انہوں نے دیکھا آپ وسلم کو، تو ان کو آپ نے بلایا اور فرمایا کہ یہ میری اہلیہ ہے، صفیہ بنت حی، میری بیوی ہے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی باپت ہمیں کیا بدگمانی ہو سکتی ہے، ہم کیسے آپ کے بارے میں بدگمانی کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے، تو ٹھیک ہے، لیکن تم یہ بات یاد رکھو، جو شیطان ہوتا ہے نا، شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، ان شیطان یجری، کیا ہے وہ، دوڑتا ہے شیطان انسان میں ویسے جیسے خون دوڑ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے انسان کے جو انسان کے اندر شیطان ہوتا ہے، مانی کہ وہ تمہیں ڈال سکتا ہے بس فسا میرے بارے میں، تو اس لیے آپ نے فرمایا یہ کہ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں شبہ نہ ڈال دے، اس کا مطلب شیطان جو ہوتا ہے وہ ڈالتا ہے انسان کے دلوں میں شبہ ڈالتا ہے وہ، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں سمجھ آ گیا یہ چیز۔ انشاءاللہ کل سے اب پڑھنا ہے فرسٹ پارا سے ہی، تو اما پارا ہمیں ختم ہو گیا الحمدللہ، 27 لیکچر شاید ہو گئے اس میں، بہت پڑھا ہے اس میں، باقی ہم پڑھیں گے 20 لیکچرز میں یا اس سے بھی کم لگیں گے ایک ایک پارا کو، انشاءاللہ ایک سال تک ہم پڑھ پائیں گے۔